الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. 29ویں پارے کے اخیر میں کل جہاں پر ہم نے تلاوت کی تھی وہاں پر سورہ دہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، جس میں سے ایک حصہ تھا جو ہم اخیر میں 15ویں رکعت میں تلاوت کیے تھے کہ جنتیوں کو کس انداز کا لباس پہنایا جائے گا اور کیسا ان کو وہاں پر سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے جنت میں، یہاں پر تو وہ حرام ہے. تو اسی میں سے ایک نعمت اللہ نے یہ بھی ذکر کی تھی، وہ سقاهم ربهم شرابا طہورا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک جو ہے مشروب پینے کی چیز پلائے گا. تو یہاں پر لفظ شراب کا جو ذکر ہے وہ پینے کی چیز کے معنی میں ہے. تو عموماً جو ہے یہاں پر یعنی اب خالی پانی مراد نہیں ہے، بلکہ جو بھی نہریں وغیرہ ہے وہ ان سب سے جنتی لوگ استفادہ کریں گے. لیکن اس آیت مبارکہ میں جو خاص بات بتائی گئی وہ یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنی قدرت کے حساب سے خود ان کو اپنے ہاتھ سے، یعنی قدرت کے مطابق جو بھی اس کی شان ہاتھ ہے، اللہ اپنے دست مبارک سے جنتیوں کو جو ہے وہ مشروب پلائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت جس کا ذکر کیا گیا اور پھر بتایا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ جو تم دنیا میں محنت کیا کرتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے. برحال ایک بہت اہم نعمت کا تذکرہ ہوا تھا، کسی نے سوال کیا تو میں اس کی وضاحت کر دیا. اس کے بعد دیکھیے آج جو ہم 30ویں پارے کو شروع کیے، سورہ نبا سے اس کی شروعات ہے. اب ایک تقریباً 37 سورے، اس میں 37. اب ایک سورے کی ہم تفصیل تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں میں تقریباً صورتوں میں آخرت کے مناظر کو بیان کیا. آپ دیکھیں کہ ہر صورت میں کہیں پر قیامت سے پہلے کے جو احوال ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت برپا ہوتے وقت کیسا منظر رہے گا اس کا ذکر ہو رہا ہے، حشر کے میدان میں کس کا کیا عالم ہوگا اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر فیصلے کی بات جنتیوں کے لیے کیا ہے، جہنمیوں کے لیے کیا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. الغرض پوری صورتوں میں تقریباً صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کے جو اہم مضامین ہیں اس کا ذکر فرمایا. سورہ نبا کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یاد کرو اس دن کو جب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جبرائیل اور سارے ملائکہ صف بنا کر خاموش کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیے آخرت کا منظر ہے، حشر کا میدان ہے ہمارے سامنے. لا یتکلمون، کوئی اس میں سے اپنی زبان نہیں کھول سکے گا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جبرائیل کی، جو انبیاء کے پاس پیغام لے جاتے ہیں. وہ بھی ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. کسی کو اجازت نہیں ہوگی زبان کھولنے کی، مگر اللہ جس کو اجازت دے، رحمان جس کو اجازت دے وہ زبان کھول سکے گا. الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو رحمان اجازت دے وہ زبان کھول سکے گا اپنی. لیکن وہ کیسا شخص ہوگا؟ وقال صوابا، یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں صحیح بات کہا ہو، اس کو اجازت ملے گی. تو مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے. کئی ساری مذاکر، اکثر مفسرین نے جو تفسیر لکھی اس میں کہا کہ صحیح بات سے مراد یہاں پر کسی کوئی واقعہ ہوا اس کو دیکھ کے صحیح بول دی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا مراد ہے. یہ گواہی دینا کلمہ طیبہ پڑھ کر، اور صرف زبان سے گواہی نہیں دینا، بلکہ اب گواہی دینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے والا جو ہوگا اللہ اس کو قیامت کے دن اپنا منہ کھولنے کی اجازت دے گا. اور جو کلمے کے تقاضے کو پورا نہ کرے، کلمہ پڑھ لیے زبان سے لیکن جو اس کا معنی مفہوم ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر، تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور یہ جو ہے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا کہ بس اب میں ایمان لا لیا اللہ پر، میں اس کی بندگی اختیار کر لیا، اب میری جان میرے مال پر میرا اپنا کچھ چلنے والا نہیں ہے، بلکہ جو چلنے والا ہے وہ اللہ کا حکم چلنے والا ہے. یہ احساس کلمہ طیبہ کے معنی مفہوم کو ادا کرنے کا پہلا اسٹیپ ہی ہے. پھر آگے بہت تفصیلات، اور پھر فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، دیکھو یہ دن برحق ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، ہاں اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ زبان کھولنے کی اجازت دے گا
جو مر کر آخرت میں آنے سے پہلے وہاں پر اپنا ٹھکانہ تیار کر لیا ہو. جیسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پر کچھ انتظام ہوتا ہے تبھی تو جاتے ہیں, انتظام نہ ہو تو پہلے سے انتظام کر کے جاتے ہیں. تو آخرت میں پہنچ رہے ہیں, یہاں پر پہنچ کے دنیا میں کہیں بھٹک گئے, گم گئے تو واپس آ سکتے, لیکن جب آخرت میں ہم چلے گئے وہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ملا تو واپس نہیں آنا ہے, وہاں پر حیران پریشان وہاں پر ہونا. اس لیے یہ ایسا جو ہے, یہ ایسی منزل ہے کہ دنیا کے سفر کی طرح نہیں ہے یہ کہ نہیں سمجھ میں آیا دبئی سے واپس آ گئے, لیکن وہاں پر آخرت میں وہاں پر کوئی سہارا نہیں ملا تو جو جیسی حالت میں گئے تھے ویسے ہی رہنا ہے. اللہ فرمایا کہ نہیں, اگر تم کو یہاں پر آنا ہے, آ کر ٹھکانہ بنا یعنی اچھا ٹھکانہ ہونا ہے تو پہلے سے تیاری کر کے آؤ. اس کے بعد فرمایا کہ بے شک ہم نے تم کو جو ہے ڈرا دیا ہے یہ قریب آنے والے عذاب سے. اب دیکھیں گے کون سی تیاری کرتا آدمی وہاں پر. وہ اپنے سارے اعمال کو دیکھے گا جو وہ کر چکا تھا, اور کافر جو ہے نامراد ہوگا, کہے گا کاش کہ میں یہاں پر قیامت میں آتا ہی نہیں بلکہ مٹی ہو جاتا تو اچھا تھا. یہ ایک منظر ہے. پھر سورہ نازعات میں بیان کیا گیا کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها, کہ وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, فیما انت من ذکرہا, آپ کو اس کے ذکر سے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قیامت کو لانا بتانا نہیں, تمہاری اصلاح کرنا ہے. تمہاری اصلاح کو کرنے کے بعد اب تمہارے اپنے ہاتھ میں کہ تم اس کے ذریعے سدھرتے یا نہیں سدھرتے. یہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے کے بجائے تم آپ کو جو ہے تمہارے اوپر لازم یہ کہ تم صرف تیاری میں لگے رہو. اور ایسا ہوا, اس سے پہلے میں سنایا آپ کو, ایک صحابی رسول آئے, رسول اللہ قیامت کب آئے گی. حضور نے یہ نہیں کہا کہ فلاں وقت آئے گی فلاں وقت, کہا تیاری کیا کرے اس کے واسطے. یہاں پر بھی وہی ہے کہ جو ہے آپ کا کام کیا ہے, انما انت منذر من یخشیٰ, بے شک آپ ڈرانے والے اس شخص کو جو آ کے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر سورہ عبسہ میں اس میں بھی فرمایا, اس میں تو بڑا آخرت کا بھیانک منظر ایک اور ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ, یاد کرو اس منظر کو. ایسا منظر ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا, وصاحبتی وامہ وابیہ, اپنی ماں اور اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا, دور بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ, اور کیا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگے گا. ہر کوئی اپنے اپنے معاملے کے حساب سے وہاں پر جو ہے اپنی کیفیت میں رہے گا, اپنے معاملے کے حساب سے. معاملی بات نہیں ہوتی ہے یہاں پر. جتنی جان چھڑکتے ہم اپنے والدین کے لیے, اولاد کے لیے, والدین جو جان چھڑکتے وہاں پر کوئی سہارا نہیں, ایک نیکی نہیں لے سکتا وہاں پر کوئی والد اپنے بیٹے سے, کوئی بیٹا اپنے والد سے, کوئی ماں اپنی لڑکی سے, کوئی لڑکی اپنی ماں سے, ایک نیکی. اللہ تعالیٰ پورے منظر کو بیان کر رہا ہوں. اور پھر فیصلہ کیا ہوگا, وجوہ یومئذ مسفرہ, کچھ چہرے ہوں گے چمک رہے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے, خوش ہوں گے, اور کچھ چہرے ہوں گے جس پر غبار پڑا ہوگا, جو ہے ان کو جو ہے جلنا پڑے گا. اور یہ کون سے لوگ ہوں گے, کافر ہوں گے اور فاسق و فاجر لوگ ہوں گے. پھر سورہ تکویر, اس میں بھی یہی منظر ہے. یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, اس کی روشنی ختم کی جائے گی, ہاں ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی. ایک اور مثال ہے اس میں, پہاڑوں کو جو ہے بورا بورا کر دیا جائے گا, قیامت سے پہلے کا منظر. اس طرح آپ ترجمہ پڑھیں گے, یہ تو میں خالی مختصر وضاحت کر رہا ہوں, اللہ نے اس میں سب کچھ واضح کیا ہے. اور پھر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ بے شک یہ جو بات ہے رسول کریم جو فرشتہ لانے والا ہے, ان کا یہ قول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا گیا ہے. اور تمہارے جو حضور ہے, تمہارے ساتھی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہرگز مجنون نہیں ہے. اور پھر ان کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے, جتنا کچھ عطا کیا ہے وہ بتاتے ہیں, بتانے میں غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور غیب جانتے, یہ نہیں بولا جا رہا. آپ دیکھیے حضور کے جو علم غیب کی شان ہے اس میں بھی کتنا زبردست پہلو ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے نہیں, جانتے بھی ہے اور تم کو بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے, بتانے کے لیے کہے تو بتا بھی دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا اور پھر ہم کو نصیحت کی گئی. پھر سورہ انفطار ہے, اس میں فیصلے کی بات ہے کہ ان الابرار لفی نعیم, نیک لوگ ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے. آپ غور کریے, صرف آخرت کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید کا تقریباً 20% حصہ, اگر قرآن مجید کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کریں نا تو 20% حصہ ان آیتوں سے بھرا ہوا ہے جس میں آخرت کی بات ہے, قیامت کی بات ہے, وہاں کے مناظر کی بات ہے, میدان حشر کی بات ہے. 20% حصہ.
آپ اندازہ کرو کیوں اللہ تعالیٰ اتنا بول رہا ہے، نتیجہ ہے وہاں پر پہنچنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں پر جو ہے وہاں پر جا کر ایک فیصلہ ہونے والا ہے کہ بھئی کون کس کیٹیگری میں. اس لیے جو ہے اتنا بتایا جا رہا، ڈرایا جا رہا. وَإِنَّ الْفُجَّارَ فِي جَحِيمٍ، فاسق اور فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ جو ہے اس سے ہٹ نہیں سکیں گے، وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے. اور آپ کو معلوم قیامت کا دن کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایسا سمجھیں گے تم ارے یہاں پریشانی آ گئی کسی جگہ پر تو پورے مل کے حل کر لیے مسئلہ. ٹھیک ہے، ایک جگہ پر زلزلہ آیا، تھوڑے لوگ گئے جا کے مدد کر دیے. ایسا ہوگا سمجھ رہے دنیا کی طرح فلاں جگہ جو ہے کوئی مصیبت آئی، دوسرے اطراف والے بستی والے مدد کر دیے. ایسا وہاں نہیں ہونے والا. اللہ نے اس کے بعد فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. تقوی کی بنیاد پر کر سکتا ہے لیکن نارمل بات کہ کوئی کسی کا وہاں پر جو ہے مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس وقت معاملات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. پھر سورہ مطففین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے معاف طور میں کمی کرنے والوں کے لیے وعیدیں بیان کی، پھر فاسق اور فاجرین کے جو انجام ہے اس کا ذکر کیا. سورہ انشقاق ہے، اس میں بھی حساب و کتاب کا ذکر ہے. جس کے دائیں ہاتھ میں حساب و کتاب نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوش و خرم رہے گا، اور جس کے جو ہے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا وہ دینا ہی اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ جو ہے اللہ کو ناراض کر کے وہاں آخرت میں پہنچا ہے. سورہ بروج میں بہت ایک طویل واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ٹائم تو ہے ہم کور کر لے سکتے نا، واقعہ یہاں تھوڑا صبر کے ساتھ سنیے. واقعہ جو ہے بہت ہی بردناک ہے ہمارے لیے، تھوڑا ایکٹیو آنکھیں کھول کے سنیے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے ایک بادشاہ تھا اور اس کی جو قوم تھی اس کو اصحاب الاخدود کہا جاتا تھا. اصحاب الاخدود ابھی آپ تلاوت میں جو سنیں تو وہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس ایک جادوگر تھا، بہت غریبی اور کافی برا ہو چکا تھا. وہ جادوگر جیسا بولا انہیں ویسا سنتا تھا بادشاہ. بہرحال جو ہے یہودی تھا لیکن بت پرستی میں آ کے اپنے آپ کو خدا بنا کے بٹھا دیا تھا اور جادوگر جیسا بولے ویسا سنتا تھا انہیں. تو ہوا یہ کہ اس کی وہ جو جادوگر تھا اس کی عمر انہیں برا ہونے لگا تو بولا کہ تم ایک بچے کو میرے پاس بھیج دو، میں کافی برا ہو چکا ہوں، وہ بچے کو میں جادو سکھا دوں گا. تو ایک ہوشیار فطین ذہین بچے کو اس کے پاس بھیجا گیا. تو ہر روز وہ بچہ جو ہے وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا، جادو سیکھتا تھا. بیچ میں کیا ہوا، ایک بزرگ ملے اس کو جو صاحب ایمان تھے. تو وہ جاتے جاتے ایک مرتبہ بزرگ کے پاس چلے گیا. مسلم شریف وغیرہ میں یہ حدیث ہے. چلے گیا تو اس کو وہ بزرگ کی باتیں پسند آنے لگی. راہب تھا انہیں اس وقت کا، ایماندار اللہ والا. بات پسند آنے لگی تو اب جو ہے وہ بچہ کیا کیا، ادھر راہب کی طرف متاثر ہو گیا اور انہیں سنانے لگا کہ میں جو ہے جب تمہارے پاس سے جاتا ہوں تو گھر والے غصہ ہوتے ہیں. ادھر جو ہے وہ جادوگر جو غصہ ہوتا ہے. تو کہا تم کچھ بھی بہانہ بناؤ کہ رستے میں آنے میں دیر ہوئی، کچھ بھی حق کو پانے کے لیے. تو بہرحال اب ایک مرتبہ ایسے ہی جو ہے انہیں یہ راہب کے پاس جو بزرگ تھے ان کے پاس آ رہا تھا. رستے میں شیر آ کے لوگوں کو گھیر لیا، درندہ ایک. اب یہ بچہ جادو بھی سیکھ رہا تھا اور راہب کے پاس بھی آ رہا تھا. انہیں ایمان کی باتیں کر رہا، انہیں جھوٹی باتیں کر رہا. انہیں کیا کیا کہ آج جو ہے امتحان لیں گے کہ یہ جو راہب ہے، یہ بزرگ ہے، یہ اللہ والا ہے، انہیں سچا ہے یا پھر جادوگر سچا ہے. بنڈا اٹھایا انہیں، اٹھا کے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ پڑھ کے وہ بنڈے کو پھینکا کہ اگر یہ جو راہب ہے، یہ بزرگ، یہ جو اللہ والا ہے، اگر یہ سچا ہے تو مالک اس بنڈے سے اس جانور کو قتل کر دے. جیسے ہی بنڈا مارا وہ جانور واقعی قتل ہو گیا. قتل ہو گیا تو لوگ یہ منظر دیکھ لیے. اب جیسے انہیں اس بزرگ کے پاس پہنچا وہ راہب کے پاس تو وہ پورا واقعہ سنایا. تو وہ راہب اس سے کہنے لگا کہ اب جو ہے معمولی بات نہیں، اب تمہارا امتحان ہونے والا ہے، اب آزمائشوں میں تم پڑھنے والے ہو. اگر یہ حقیقت کسی کے سامنے کھل کر آ گئی تو میرے بارے میں نہیں بتانا. بہرحال اب انہیں اچھا خاصا جو ہے مطلب یعنی ایمان والا، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہو گیا. حتیٰ کہ اگر انہیں کسی پر دم کرتا تو لوگ شفایاب ہو جاتے. بچہ غلام، الغلام کا لفظ استعمال ہوا اس کے لیے. آپ سمجھیے 14-15 سال سے کم عمر کا، بالکل ابتدائی نوجوانی کی زندگی. لوگ آ رہے، کوئی اندھا رہا تو اس کو شفا مل جا رہی، کوئی جو ہے بیمار رہا اس کو شفا مل جا رہی. اب یہ چل رہا سلسلہ. بادشاہ کا ایک اور قریبی تھا، اس کو جو ہے اس کی بصارت چلی گئی، اندھا ہو گیا انہیں. تو
تو اس کو پتا چلا کہ جو ہے فلاں بچہ ہے، وہ بچہ اگر پڑھ کے دم کر دے تو ایسا ایسا شفا مل جائے گی. تو جو بادشاہ کا قریبی تھا وہ فل تحفے تحائف لے کے بچے کے پاس آیا، آ کے بولا یہ سارا مال میں تم کو دوں گا، میرے کو ٹھیک کر دو. تو بچہ کہنے لگا، بڑی زبردست بات ہے، اس نے کہا کہ لا اشفی احدا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بل یشفی اللہ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا دیتا ہے. اب یہ جو بادشاہ کا قریبی تھا نے بولا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. انہیں جو ہے اگر تم ایمان لا لی تو وہ شفا مل جائے گی. وہ جو اندھا شخص تھا بادشاہ کا قریبی، وہ ایمان لایا، شفا ملی اس کو. ابھی نے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ کہنے لگا کہ تیری بصارت تجھ کو واپس کیسا ملی، کیسا دیکھنے لگا تم؟ تو جو ہے میرے رب نے مجھ کو شفا دی، بلکہ وہ لیا ہے. تو تیرا رب میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ بولے ہاں، میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہی ہے. انہیں ایمان کی بات کرا، میرا بھی اللہ ہے، تیرا بھی رب اللہ ہے. بادشاہ بولا کہ ہاں. اب غصے میں آیا بادشاہ اس کے اوپر، غصے میں آ کہ یہ کون سکھائے تجھ کو؟ بولے وہ بچہ سکھایا. بچے کو بلا دیا، بچے کو خوب مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن قربان جائیہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بولے تجھ کو کس نے سکھایا؟ بولے فلاں راہب نے سکھایا. اور راہب کو بلایا گیا. اللہ اکبر. اس راہب کو جو ہے مارا گیا، پیٹا گیا، حتیٰ کہ آرے سے اس کا سر کاٹ دیا گیا. آرا بیچ میں رکھ کر پورا دھڑ تک کاٹ دیا گیا. ایسے ہی پھر وہ جو جادوگر تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا. جادوگر نہیں، یہ جو بادشاہ کا قریبی تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا. بچہ بچا. اور بچے کو جو ہے بادشاہ بولا کہ اس کو بڑی خطرناک سزا دیں گے کہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اگر یہاں دربار میں سزا دیے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو ہم کیا کریں گے، اس کو کھلے میدان میں سزا دیں گے تاکہ سب کو معلوم ہو اور میرا پاور، میری طاقت باقی رہے. تو بولا کہ اس کو ایک اونچے پہاڑ پر لے کے جاؤ، لے کے جا کے جو ہے اوپر سے دھکیل دو. بادشاہ کے سپاہی اوپر کے پورے مل کے اس کو اوپر پہاڑ پہ لے کے گئے تو بچہ دعا کرا، اللہم اکفیہم، مالک میرے خاطر ان کو کافی ہو جا. اوپر جو ہے زلزلہ یعنی تھرتھراہٹ شروع ہوئی، بچہ پہاڑ پہ کھڑ گیا، اللہ پورے نیچے گر گئے، اللہ مر گئے. اب اس کا ڈر خوف کچھ نہیں، واپس پلٹ کے بادشاہ کے پاس ہی جایا انہیں. پھر بادشاہ بولا کہ تمہارے ساتھ جو لوگ آئے تھے اللہ کہاں ہیں؟ بولے اللہ نے ان کا کام تمام کر دیا. بولے ایسا تم نہیں مرنے والا ہے. کہا کہ ایک کام کرو کہ اس کو جو ہے دوسری اور کوئی تم سزا دو اس کو، کہ سمندر میں لے کے جاؤ، کشتی میں 20 سمندر میں لے کے جا کے اس کو کیا کرو، 20 سمندر میں لے کے جا کے اس کو کشتی میں غرق کر دو. یہ سزا کا اعلان کیا انہوں. جب 20 سمندر میں لے کے گئے پھر دعا کرائیے، دعا کرتے وہ پورے ڈوب گئے، انہیں صحیح سلامت واپس آ گیا بادشاہ کے دربار میں. جب صحیح سلامت آیا پھر پوچھا کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو بولے اللہ تعالیٰ ان کا بھی کام تمام کر دیا. اب بادشاہ پریشان. اب بچہ خود بول رہا، تم اگر میرے کو مارنا چاہتے، مجھے قتل کرنا چاہتے، میں ایسا قتل ہونے والا نہیں ہوں. میں خود تم کو جو بول رہا ہوں وہ کرو، میں قتل ہو جاؤں گا. اب انہیں بادشاہ کو آئیڈیا دے رہا خود سے مارنے کے لیے، لیکن اس کی نظر میں کچھ اور چیز تھی. کہا ایک کام کرو، کھلے میدان میں مجھ کو لے کر جاؤ، سولی چڑھاؤ، پھانسی دو اور تیر لو، تیر لے کر اس پہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر مارو، تب میں جو ہے مر جاؤں گا. یہ بولو تم کہ میں اللہ کے نام سے جو بچے کا رب ہے اس کا نام لے کر میں ماروں گا. اب انہیں سوچا سمجھا نہیں، کہ بادشاہ کھلے میدان میں لے کر گیا، لے کے جا کے اس کو سولی پہ لٹکا کے بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے مارا. سیمپی مار دی، بچہ شہید ہو گیا. اب وہ بچے کو پہلے سے لوگ جو ہے یہ لوگ دیکھے والے تھے، پہلے سے دیکھے ہوئے تھے یہ لوگ کہ ارے اس کے ہاتھ پہ اتنے لوگوں کو شفا مل رہی ہے، مادرزاد اندھے اس کے ہاتھ پہ شفا یاب ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کے نظر میں تھا. جب بادشاہ بھی رب الغلام کہہ کر مارا تو وہ لوگ سب جو ہے آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام بول کے وہ بچے کے رب پر ایمان لاتے، پورے بچے کے رب پہ ایمان لاتے. اس کو اور غصہ آیا کہ انہیں اکیلا مسلمان تھا، میرے قریبی کی نے انہیں جو ہے مسلمان بنایا، اتنے سارے لوگ ایمان والے بن گئے. اللہ اکبر. غصہ آتے خندق کھودنے لگایا اور اس میں جو ہے آگ بھر کے جو ایمان لاتے گئے ان کو خندق میں ڈال کر جلا کر مارنے لگا. اللہ اکبر. پھر اس میں ایک خاتون آئی، ایک خاتون کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ. تو جو ہے وہ خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کی باری آئی تو وہ خاتون گھبرا رہی تھی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کو زبان دیا، دودھ پیتے بچے کو. وہ بچہ کہنے لگا یا ماں اسبری، میری ماں صبر کر،
تجھ کو ایمان سے پلٹنا نہیں ہے، تو پھر اس ماں کو بچے کے ساتھ ڈال دیا گیا۔ ان لوگوں کو ایسے مظالم جو کیے ان کو اصحاب الحدود کہا گیا۔ پوروں کو آگ میں ڈال کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کنارے پہ، ایسا آگ کے شعلے بھڑکے کہ خود یہ بادشاہ اپنے ساتھی کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ یہ پورے واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے اصحاب الحدود کے نام سے، کہ وہ لوگ جو آگ والے تھے، آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایمان والوں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ طارق میں جو ہمارے اوپر کرامن کاتبین ہوتے ہیں، لکھنے والے فرشتے، ان کا ذکر ہوا۔ سورہ اعلیٰ میں پھر آخرت کے تعلق سے افلح من تزکیٰ، کہ جو اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہوا، اور جو اپنے رب کو یاد کرتے رہا، نماز پڑھا، دنیاوی زندگی کو جو ترجیح بل دنیاوی زندگی کو جو ترجیح دینے والے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو کامیاب تو وہ ہوا جو اپنے نفس کا تزکیہ کیا، لیکن جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت بہتر بھی اور باقی بھی، اور یہ تمام باتیں پہلے کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ صرف آخرت کا پیغام امت محمدیہ کے نام نہیں ہے، سب کے لیے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جہنم کا جنت کا ذکر کیا۔ سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی، جو ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے اس کی جو 10 راتیں ابتدا کی ہوتی ہے اس کے بارے میں بیان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اللہ سے اطمینان پانے والا نفس ہوتا ہے، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کو ایسے انسان کو اللہ خود جو ہے یعنی استقبال کرے گا اور کہے گا کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ میں آپ کا خیام تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر فرمایا کہ دیکھو یہ جو مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جا رہی ہے اس لیے نہیں کہ وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پر عرفات کا میدان ہے، صفا مروہ، اس لیے نہیں، بلکہ مکہ مکرمہ کی شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہتے ہیں۔ تو حضور کی عظمت کو بتانے کے لیے شہر مکہ کی اللہ نے قسم کھائی۔ پھر اس کے بعد بھی پھر آخرت کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ سورہ شمس میں بھی یہی کہ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کے دل میں ہم نے دونوں چیزوں کا اختیار رکھا ہے، کہ جو ہے نفس انسان کا جو ہے وہ خیر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور شر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ جو اگر اچھا خیال آئے تو فوری اچھے خیال کی طرف چلے جائے، برا خیال آئے تو اس سے رک جائے، انسان کے یہ اختیار میں ہے۔ پھر سورہ ضحیٰ میں حضور پاک کی سیرت کو بیان کیا گیا، سورہ انشراح میں بھی حضور کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا، سورہ 3 میں اللہ نے قسمیں کھائی اور پھر جو ایمان والے ہیں ان کا انجام کتنا بہترین ہوگا، اور جو دین کو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کتنا برا ہوگا، اس کو بیان کیا گیا۔ باقی اور بھی تفصیلات ایسے ہی جو ہے صورتوں کے اور ایسے ہی مضامین کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک نے جو کہا ہے سنا ہے کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔